مسئلہ ختم نبوت پیارے، مسئلہ ختم نبوت پیارے، مفتی نے حل کروایا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ خطبے کے دوران میں نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کی ایک سورت کی صرف 2 آیتیں مختصر انداز کی تلاوت کی ہیں۔ اسی کی روشنی میں آج کے اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ یہ جو ماہ ذی الحجہ شروع ہوا ہے، اس ماہ مبارک کے یہ پہلے عشرے کے 10 دن قرآن میں اور حدیث میں اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں سال کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کی عظمت اور کسی مہینے کے دنوں کی عظمت اگر ہم لوگوں کے دلوں میں ہے تو وہ صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک ہے۔
اس کے علاوہ کون سا مہینہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کس مہینے کی کیا تاریخ ہے، اس سے آج امت مسلمہ بہت دور ہے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ دوسرے اسلامی مہینوں میں کس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کس مہینے میں کون سے ایام فضیلت والے ہیں، اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ اس لیے مختصر انداز میں اسی بات کو واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اسلام کی نظر میں، خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی زیادہ اہم ہے اور فضیلت والا ہے۔ سورہ فجر، اللہ پاک اس سورے کو شروع کر رہے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے صبح صادق کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کی مختلف روایات موجود ہیں کہ جس صبح کی اللہ پاک قسم کھا رہا ہے اور جن 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں، اس صبح سے کون سی صبح مراد ہے اور ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں۔ سال کے 12 مہینے کے 360 دن اور 360 راتیں، تو اللہ صرف ان 360 راتوں میں سے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو کیا مطلب ہے اس 10 راتوں کا؟ کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ آخر وہ 10 راتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر کیا چیز ہے جس کے لیے خود رب کعبہ کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ مفسرین میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جماعت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام التفسیر مانے جاتے ہیں۔ تفسیری روایات میں سب سے پہلا درجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو دیا جاتا ہے، اور تفسیر کے فن میں بڑے ماہر تھے۔ اللہ نے تفسیر کا وہ علوم حضرت عبداللہ بن عباس کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اس سورے کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، اس سے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ عربی کا ایک گرامر ہے، عربی کا ایک انداز ہے، عرب لوگ کبھی کبھی دن کا تذکرہ رات کے لفظ سے کرتے تھے، تو لیل سے مراد کبھی عربی میں دن مراد لیا جاتا ہے، دن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن مراد ہیں۔ انہی 10 دنوں کے اللہ پاک قسم کھا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہوتی، کسی بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، کسی اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ معمولی باتیں کرتے ہوئے کوئی بھی آدمی جو سامنے نظر آیا اس کی قسم نہیں کھاتا، میرے ہاتھ کی قسم، میرے پیر کی قسم نہیں۔ اس کی نظر میں جس چیز کی ویلیو زیادہ ہے اسی کی قسم کھا کے کہتا ہے، اور قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اس چیز
سامنے کے دلوں میں ہو۔ اللہ پاک نے یہ جو سال کے 12 مہینے کے دنوں کو اور راتوں کا نظام بنایا ہے، یہاں علماء کے درمیان ایک بحث ہے لمبی کہ یہ پورے مہینے کے دنوں میں، پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں، اور پوری راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور بڑے پائے کے عالم گزرے۔ آج بعض فرقوں کے لوگ جو ہیں علامہ ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کا سمندر تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن اگر کوئی ہے تو وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور پورے سال کی راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں اگر کوئی ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ تو دنوں میں پہلا عشرہ ماہ ذی الحجہ کا لیا گیا، اور راتوں میں ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ لیا گیا، تو کوئی تو وجہ ہوگی ان کے درمیان، ان کے ذہن میں کوئی وجہ ہوگی۔ بلا وجہ یہ اتنی راتوں میں صرف یہ 10 راتوں کو لینا اور اتنے دنوں میں صرف اسی 10 دنوں کو لینا، یہ کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلے عشرے کے دن اس لیے ہے کہ ان دنوں میں اللہ نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، سارے دنوں کا سردار وہ ہے یوم عرفہ۔ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے یہ سارے 360 دنوں کا سردار ہے، اور جس عشرے میں یہ سردار آ گیا وہ پورا عشرہ فضیلت والا ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں دوسرے سال کے دوسرے راتوں میں سب سے افضل ہیں، وہ اس لیے کہ اس عشرے کی راتوں میں ایک رات ہے شب قدر، یہ سید اللیالی ساری راتوں کی سردار ہے، اور راتوں کی سردار جس عشرے میں ہو اس سارے عشرے کی فضیلت کو اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ تو ہم ان ایام کو معمولی نہ سمجھیں، اور ان ایام کو دوسرے ایام کی طرح ایسے ہی غفلت میں نہ گزاریں۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ابن حجر، ان کا لقب اس زمانے میں ان کو دیا گیا تھا، پتھر جیسا علم ہوا تھا ان کا، مضبوط علم، کسی کی بارے میں اگر رائے قائم کر دے تو آخری بات ابن حجر ان کا لقب دیا گیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو اتنی بڑی فضیلت جو عطا فرمائی گئی، اور اس کی قسم اللہ پاک کو کھانے کی ضرورت پڑ گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عشرے میں کچھ عبادتیں ایسی رکھا ہے جو عبادتیں ان ایام کے علاوہ دوسرے سال کے دنوں میں کبھی بھی کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے اس عشرے میں اللہ پاک نے ایک بڑی عظیم شان عبادت رکھا ہے اور محتم میں شان عبادت رکھا ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ جس عبادت کو انجام دینے کے لیے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سارے ممالک کے حاجی بیت اللہ میں، کعبۃ اللہ کے پاس
کبھی بھی حج نہ فرض ادا ہو سکتا ہے نہ نفل حج ادا کر سکتے ہیں. ساری دنیا کے مسلمانوں کو حج کرنے کے لیے یہ 5 دن متعین کر دیے گئے شریعت کی طرف سے، اور وہ 5 دن اسی ماہ ذی الحجہ کے عشرے میں ہیں. جسے حج کرنا ہے، حج کا ثواب لوٹنا ہے، حاجی بننا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر کے حج کے ارکان کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف سال میں یہ ایک ہی عشرے کے 5 دن متعین ہیں. اس کے علاوہ سال میں کسی بھی وقت میں کوئی بھی ملک والا آ کر کے حج کرنا چاہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حج کرنے کا. اسے حج کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا. عمرہ ہے، عمرہ آپ ہر مہینے میں کرو، جب دل میں آئے عمرے کا سفر کرو، جس مہینے میں چاہے کرو، سال میں 2 مرتبہ کرو، ہر سال کرو، اس کے لیے کوئی قید عمر پابندی نہیں ہے. لیکن حج کی عبادت کو اللہ پاک نے اسی عشرے کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے. جسے حج کرنا ہے وہ اسی عشرے کے اندر حج کرنا پڑے گا. لہذا جن لوگوں کو اس سال حج کرنا تھا اور حج کی محنت میں کوشش میں لگے تھے، سارے کے سارے حاجی آج اس وقت مکہ المکرمہ میں جمع ہیں. بس 4-5 ایام باقی ہیں، 8 ذی الحجہ سے ان کے اعمال شروع ہو جائیں گے. یہ ایام گزرنے کے بعد جو حج کے ارکان ہیں، مینا میں ٹہرنا، عرفات میں ٹہرنا، مزدلفہ کے میدان میں رات گزارنا، جمرات میں جا کر کے 3 ستونوں کو پتھر مارنا، یہ سارے کے سارے اعمال صرف انہی ایام میں کرنا ہے. ماہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ اور 13 تاریخ گزرنے کے بعد آپ کو مینا میں کوئی نظر نہیں آئے گا، عرفات میں کوئی نظر نہیں آئے گا، مزدلفہ میں کوئی نظر نہیں آئے گا، جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے کوئی جمع نہیں ہوگا. اگر کوئی مینا میں جا کر کے ٹہر جائے، اس کے ٹہرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کے ٹہرنے پر کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر کوئی 9 عرفات کے 9 ذی الحجہ کے بعد عرفات کے میدان میں جا کر کے قیام کرے، بہت مبارک میدان ہے، بہت مبارک جگہ ہے، بہت برکت والی جگہ ہے، اس جگہ ٹہرنے سے مجھے ثواب ملے گا اور میرے گناہ معاف ہوں گے، وہ صرف اور صرف ایک دن کا چانس اللہ کی طرف سے ہے. 9 ذی الحجہ کے مغرب کے بعد سے عرفہ کا پورا میدان خالی ہو جاتا ہے. پھر سال بھر تک وہ میدان صرف خالی میدان پڑا رہے گا. کوئی ایک آدمی اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہوگا اور وہاں جانے والا نہیں ہوگا. پورا سال خالی پڑا رہتا ہے میدان عرفہ. ایک صرف اور صرف 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی کا وہاں جمع ہونا ضروری ہے. جس حاجی کا وہاں ٹہرنا نہ ہو اس کا حج ہی نامکمل. تو یہ حج جیسی اہم عبادت کو اللہ پاک نے اس عشرے کے اندر رکھا ہے. اس کے علاوہ آپ نفلی حج کبھی نہیں کر سکتے، فرض حج کبھی نہیں کر سکتے. تو یہ متعین ہے اس حج کی عبادت کی وجہ سے اس عشرے کی فضیلت اللہ پاک نے بڑھا دیا. اور دوسری عبادت ہے جو اسی عشرے کے ایام میں ادا کی جاتی ہے، ساری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں. جو حاجی حج کو چلے گئے اور جن لوگوں کو حج کا سفر نصیب نہیں ہوا، وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، اپنے اپنے گھروں پر ہیں، اپنے اپنے علاقوں پر ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر ہیں. وہ سارے دنیا کے مسلمان مل کر کے اس عشرے کے دن، اس عشرے کے اندر جس دوسری عبادت کو انجام دیتے ہیں وہ ہے قربانی کا عمل. اب یہ قربانی کا عمل بھی لے لو. یہ قربانی کا عمل اسی عشرے کے دن کرنا، عشرے کے 10 11 12 3 دن آپ کو کرنا ہے. اس عشرے کے 3 دن کے علاوہ سال بھر آپ کتنے بھی بکرے ذبح کر دو، کتنے بھی بیل گائے ذبح کر دو، اس
اسے قربانی کا نام نہیں دیا جاتا اور اس پر آپ کو قربانی کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ ولیمے میں کتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں؟ عقیقے میں کتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں؟ گھروں کے اوپننگ میں کتنے بکرے ذبح ہو جاتے ہیں؟ کیا گھر کے اوپننگ کے بکرا ذبح کرنے کے لیے اس کا خون گرنے سے پہلے گھر کے یجمان کی مغفرت ہو جائے گی؟ ولیمے میں 10-10 20 بکرے ذبح کرتے ہیں تو کیا اس بکرے کے ذبح کرنے سے انہیں ثواب مل رہا ہے؟ نہیں، قربانی کا عمل ساری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کرنا ہے وہ صرف اسی عشرے کی 10 11 12 تاریخ میں کرنا ہے۔ ان 3 دنوں میں جو مسلمان بندہ قربانی کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی سے 15 سے 20 ہزار 50 ہزار سے لاکھ روپے تک جانور خریدتا ہے اور اپنے جذبات کے اوپر چھری پھیر کر کے اللہ کو یہ کہتا ہے اے پروردگار یہ سب کچھ میں نے جو کیا وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس جانور کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اتنا بڑا جو ثواب قربانی میں مل رہا ہے وہ عمل آپ کو کب کرنا ہے؟ وہ اسی عشرے کے اندر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دن گزر گئے تو پھر آپ سال بھر کبھی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ وہ صدقات ہیں جو بکرے کٹائے جاتے ہیں، اتنا اہم عمل ہے۔ اس کے علاوہ وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ 2-4 اعمال ایسے ہیں جن اعمال کے اس عشرے میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس پورے عشرے کو ایک فضیلت عطا فرمائی اور اس عشرے کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے اس عشرے کی فضیلت کو بیان کرتے تھے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے تھے، تو حضرات صحابہ اس عشرے کی اہمیت کی وجہ سے اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جتنا ہو سکے اس عشرے کو عبادت میں گزارنا، نیک اعمال میں گزارنا، نماز میں گزارنا، تلاوت میں گزارنا، تسبیحات میں گزارنا، ذکر اللہ میں گزارنا، تہجد میں گزارنا، اور جتنا دوسرے نیک اعمال ہیں وہ سارے اعمال زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں کرنے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اس عشرے میں بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اور مومن بندہ جو بھی نیک عمل دوسرے دنوں میں کرتا ہے، سال کے دوسرے کسی بھی مہینے کے اندر کرتا ہے، کسی بھی دن کے اندر، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ تسبیح کر رہا ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، چاہے وہ سجدے کر رہا ہو، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہو، بندے کا کوئی بھی عمل جو دوسرے دنوں میں بندہ کرتا ہے اللہ کو وہ عمل اتنا پسند نہیں آتا جتنا اللہ کو بندے کا ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا عمل پسند آتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو عمل ہوگا ہماری جو نمازیں ہو رہی ہوں گی اور ہمارا جو ذکر ہوگا، ہم جو قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم جو نفل روزہ رکھیں گے اور ہم جو صدقہ خیرات کریں گے، اللہ کو ہمارے یہ 10 دنوں کا عمل دوسرے دنوں کے اعمال سے زیادہ پسند آئے گا۔ کتنا اچھا موقع ہے، ہمیں اس عشرے کو صحیح اعمال میں گزارنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع ہمیں مل رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نیکیوں کا سیزن، کمانے کا سیزن، ثواب لوٹنے کا سیزن سال میں 2 مرتبہ اللہ نے رکھا ہے۔ ایک ماہ رمضان مبارک کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، کرتا بھی ہے، اور دوسرا جو سیزن اللہ پاک نے رکھا ہے وہ یہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ بہت
عشرے کی اہمیت کو جانتے ہوں گے اور اس عشرے کو صحیح عبادت میں گزارتے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرات کے صحابہ تو بڑے شوقین تھے نیکیاں کمانے کے۔ فوراً ایک صحابی نے اٹھ کر کے سوال کر لیا، یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس عشرے میں کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ کو وہ عمل بہت پسند آتا ہے، تو کیا جہاد میں جانے سے بھی زیادہ افضل اور جہاد میں جانے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل اس عشرے میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے؟ ایک بندہ اس عشرے میں قرآن کی تلاوت کرے اور ایک بندہ دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جہاد پر جا رہا ہے، تو کیا اس عشرے میں قرآن کی تلاوت کرنا دوسرے دنوں میں جہاد میں جانے سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنے سے بھی اس عشرے میں قرآن کی تلاوت کرنا یا کوئی بھی نیک اعمال ہو وہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے اس عشرے میں بڑی کثرت سے تسبیحات کی پابندی کرتے تھے اور اٹھتے بیٹھتے تکبیرات، جو تکبیر تشریق ہے جو ہم عید کے دن پڑھتے ہیں تکبیر تشریق، یہ تکبیر تشریق یہ پورے عشرے میں حضرات صحابہ بڑی کثرت سے بڑی پابندی سے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے چلتے ہوئے صحابہ کی زبان پر صرف ذکر ہی ذکر ہوا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ عشرہ بڑی اہمیت والا اور یہ عشرہ بڑی فضیلت والا، اس عشرے کو ہمیں بھی عبادتوں میں اور تلاوتوں میں اور نماز کے اہتمام میں اور نیک دین کے دوسرے کاموں میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ایام میں اس عشرے میں ہم سب جس عبادت کے کرنے کے انتظار میں ہیں اور جس عمل کو کرنے کے انتظار میں ہیں وہ ہے قربانی کا عمل۔ ساری دنیا کے اندر آج چاروں طرف مسلمان اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اللہ پاک نے جسے جتنی طاقت عطا فرمایا، جس کو جتنی صلاحیت عطا فرمایا، جس کو اللہ پاک نے جتنے مال دولت سے نوازا ہے، ہر مال والا آج اپنے قربانی کے عمل کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ یہ قربانی صرف اسی امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اسلام کی اور دین کی اتنی اہم نشانی ہے جس دن سے دنیا بنی ہے اور جس دن دنیا کے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر بھیجا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ان کے زمانے سے لے کر آج تک برابر ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی قوم کے اندر قربانی کا عمل رہا۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے اور یہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی کا عمل رکھا ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے دیا۔ ہر نبی کی قوم کے اندر قربانی تو تھی لیکن قربانی کا طریقہ الگ تھا، قربانی کا نظام الگ تھا، قربانی کی صورتیں الگ تھیں۔ ہمارے نبی کی امت میں اللہ پاک نے یہ صورت رکھی ہے۔ گزشتہ نبیوں کی قوموں میں لوگ قربانی دیتے تھے لیکن قربانی کے جانور یا جو چیز قربانی میں دے رہے ہیں اس قربانی کے چیز کو ان کے لیے استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ حضرت حابیل کی جو قربانی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، انہوں نے جانور لے کر
اور قابیل جو ان کا بھائی تھا اس نے بھی اپنا جانور لے کر کے پہاڑ پر لا کے رکھ دیا. اب یہ قربانی ہو رہی ہے ان کی طرف سے. ان کی قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر جس کی قربانی کے جانور کو جلا دے سمجھ لینا کہ اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی. یہ طریقہ حضرت آدم کی شریعت میں تھا. اس کے بعد دوسری امتوں کی شریعتوں میں دوسرے اور طریقے تھے الگ الگ. لیکن اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ہم سب کے لیے جو اسلام کے اندر قربانی کا طریقہ رکھا ہے وہ بہت آسان ہے اور بہت فائدہ مند بھی ہے. جانور ذبح کرنا ہے, قربانی آپ کی ہو گئی, جانور کا گلا کاٹا, اس کا خون بہہ گیا, اب آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں پہنچ گئی. جانور یہ تو بکرا ہے, یہ تو بیل ہے, یہ کیا کرنا؟ کھاؤ, استعمال کرو, خود استعمال کرو, غریبوں کو تقسیم کرو, اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور اپنے اڑوس پڑوس میں محلے میں تقسیم کرو. یہ سب کچھ تمہارا ہے, ہم تمہارا جانور نہیں لے رہے. اللہ کو تمہارے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو تمہارے جانوروں کی کھال کی ضرورت نہیں ہے, اس کے ہڈیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تمہاری نیتوں کی ضرورت ہے. اللہ صرف دیکھ رہا تھا کہ میرا بندہ اپنی حلال کمائی لگا کر کے میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا پیسوں کی محبت میں ڈوب کر کے میرے عمل کو, میرے حکم کو ٹھکراتا ہے. بس یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے, یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے, امتحان لینے کے لیے, یہ آزمائش کے لیے ہم نے یہ صرف ڈیمو رکھا ہے دنیا کے اندر. جانور تمہارا ہے, اس کا گوشت تمہارا ہے, اس کے ہر چیز تمہاری ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. آسان کر کے ایک سنت کے ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ جو قربانی کا عمل ہم سب کرنے جا رہے ہیں, یہ قربانی کوئی سنت اور نفل نہیں ہے. دل میں آیا تو کریں گے اور دل میں نہیں آیا تو نہیں کریں گے. نہیں بھائی, ایک سال چھٹی نہیں کرتا ہے قربانی, ہر سال کرنے کو آگی, ایسا نہیں کرتے ہیں. گوشت کھا دو تھک گئی نہیں. قربانی کا عمل ہر اس مسلمان کے لیے ہر سال دینا واجب ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو. زکات نکالنے کے لیے, زکات واجب ہونے کے لیے جو نصاب علماء نے بتایا ہے وہی نصاب قربانی کے لیے بھی ہے. 7.5 تولہ سونا, 52 تولہ چاندی, ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا اگر آپ کے پاس ہے مال اتنا یا اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. لیکن دونوں کے نصابوں میں ایک فرق رکھا ہے کہ زکات کے واجب ہو کر ادا کرنے کے لیے اس مال کے اوپر سال گزرنا شرط ہے, لیکن قربانی کے ادا کرنے کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. ایک ہفتے کے بعد قربانی کے دن شروع ہونے والے ہیں. ایک ہفتہ آج آپ کے پاس 50,000 روپے آ گئے, کوئی دینے والا تھا, مل گئے پیسے آپ کو, آپ کا کوئی قرض تھا کسی کے اوپر, وہ واپس آ گیا, یا کہیں سے بھی آپ نے کما لیا اتنا پیسہ, جتنے پیسے پر قربانی واجب ہوتی ہے. تو ابھی کل قربانی کا عید ہے, آج آپ کے پاس پیسہ آ گیا, شریعت کے دین ہے تمہارے لیے بھی قربانی دینا واجب ہے. سال شرط نہیں ہے اس کے لیے. کھا پی کر کے آپ کے پاس اتنا پیسہ بچ رہا ہے, ضرورت اصلیت سے زائد آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, تو ایسے آدمی کے اوپر, ایسے صاحب نصاب آدمی پر قربانی دینا واجب ہے, دینا ضروری.
بات اچھی طرح سن لیں، گھر میں ایسے جتنے آدمی ہوں گے ایسے ہر آدمی کی طرف سے بھی قربانی دینا واجب ہے، ورنہ عام طور پر گھر کے اندر فیملی ممبر ہیں 5 افراد، ایک یجمان ہے، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے۔ اب یجمان اپنی طرف سے تو بکرا خرید کر قربانی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ میرا ایک کی طرف سے بکرا ذبح کر کے قربانی کرنے سے میرے پورے گھر کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، غلط۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کمانے والے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب۔ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، اس کا الگ بزنس ہے، اس کی الگ کمائی ہے، اس کی پراپرٹی الگ ہے، وہ بھی آپ ہی کے گھر میں جوائنٹ فیملی کے طور پر رہتا ہے، تو آپ کے بیٹے کے اوپر قربانی واجب۔ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے جس زیور کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے بیوی کے اس زیور پر بھی قربانی واجب ہے۔ بیٹی کا نکاح کرنا ہے، نکاح کرنے کے لیے آپ نے مال بنا کے گھر میں رکھا ہے، اب وہ بیٹی کا مال آپ کا مال ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں جتنے صاحب نصاب ہوں گے ہر صاحب نصاب کی طرف سے الگ الگ قربانی دینا شرط ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر کے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا، سمجھنا یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جسے استطاعت عطا فرمائی ہے، جسے طاقت عطا فرمائی ہے، ہر ایسے صاحب نصاب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق خوش دلی کے ساتھ قربانی کا اعلان شروع ہونے سے پہلے جانور خرید لیں اور اس کی تیاری کر لیں۔ یہ نہ سوچے کہ ہر سال دینا ضروری نہیں ہے، ہر سال دینا ضروری ہے، اور ہر صاحب نصاب کی طرف سے الگ الگ قربانی دینا ضروری ہے، اور جو جانور قربانی کے لیے دیا جا رہا ہے اس جانور کا صحیح سالم تندرست ہٹا کٹا ہونا بھی شرط ہے۔ بہت سے لوگ جانور خریدتے ہیں لیکن جانور کی خریدی کے وقت میں اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ جو جانور میں خرید رہا ہوں اس جانور کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا عیب ہے۔ سستا کوئی جانور ہاتھ لگ گیا، پھٹ سے مانگ لیا، کام تمام۔ 20,000 کی جگہ 10,000 میں جانور مل رہا ہے، بچ گئے 10,000۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کی قربانی یہ اللہ کی دربار میں ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہماری طرف سے نذرانہ ہے۔ ہم اپنے دوست کے لیے جب گفٹ دینے کے لیے، گفٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دکاندار سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دکان میں جتنا مہنگا گفٹ کا سامان ہے وہ بتاؤ، جتنا کوالٹی کا سامان ہے وہ بتاؤ، میرے دوست کو گفٹ دے رہا ہوں، میرا گفٹ دینے سے میرا دوست خوش ہو جائے، میری اہمیت بڑھ جائے، میری ویلیو میرے دوست کی نظر میں بڑھ جائے۔ اچھی سے اچھی گفٹ کی چیزیں خریدتے ہیں، تحفہ دینا ہوتا ہے، اچھی سے اچھی چیزیں خریدتے ہیں۔ ایک معمولی دنیا کے دوست کا دل رکھنے کے لیے آپ اس کے تحفے میں اتنا دیکھ بھال کرتے ہیں کہ چیز کتنی اچھی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے، اس کی وارنٹی کیا ہے، اس کی کمپنی کیا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہے، وہ مال کیسا ہے، وہ کہاں سے بنا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر پرکھ کر دوست کے گفٹ کی چیز خریدتے ہیں۔ یہاں سال میں ایک مرتبہ رب العالمین خالق و مالک ہماری دنیا آخرت کا بنانے والا، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کے دربار میں ہماری طرف سے ایک گفٹ کی شکل میں قربانی کا جانور جا رہا ہے، تو اس جانور کی خریدی کے لیے بھی ہم سب کو یہ پرکھنے کی ضرورت ہے۔
جانور خریدا کریں، پیسوں کی طرف نظر نہ رکھیں. میرا جانور اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. ہاں ایک دوسری بات ضروری اس کے اندر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے جانور خریدو تو لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے جانور اس نیت سے خریدتے ہیں تاکہ لوگ دنیا کے اندر اور گاؤں کے اندر کہیں سب سے زیادہ پیسے والا جانور اگر کسی نے قربانی میں دیا وہ فلاں صاحب نے دیا ہے، میرا نام روشن ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے محلے کے اندر، میری شہرت ہو جائے، میرے لیے پیٹ پیچھے میری تعریف ہو جائے اور سارے محلے کے جانوروں میں سب سے بہتر میرا جانور ہونا چاہیے، سب سے قیمتی میرا جانور ہونا چاہیے. خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر اس نیت سے کوئی آدمی قیمتی سے قیمتی جانور بھی خرید کر کے اللہ کے دربار میں قربانی کرتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، محلے والے کے جانوروں میں میرا جانور سب سے قیمتی رہے، تو اس کے لیے یہ پیسے کا ثواب کہ قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے. قیمتی سے قیمتی جانور خریدو لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ لوگ آج اس کو ایک فیشن بنا لیے ہیں، فخر کرتے ہیں اتنا بڑا جانور اتنا بکرا 20,000 50,000 کو لایا 50,000. اگر سامنے والا 50 کو لا رہا ہے لاکھ کو لاکھوں میں 1 لاکھ روپے کا بنا میرا بھائی قربانی کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. یہ سب کھیل تماشے اللہ کو نہیں چلتے اللہ کے دربار میں. اس لیے نیتوں کا خالص ہونا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے سے اچھے جانور خریدو اور قیمتی سے قیمتی جانور خریدو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو. اس کا پورا ثواب اللہ پاک تمہیں آخرت کے اندر عطا فرمائے گا. عیبدار نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا جانور نہیں چلے گا قربانی میں، اندھا جانور نہیں چلے گا قربانی میں، سینگ ٹوٹا ہوا جانور نہیں چلے گا قربانی میں. علماء نے لکھا ہے جس بکرے یا جانور کے سینگ بیچ سے ٹوٹ گئے، آدھا ٹوٹ گیا آدھا باقی ہے، ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن اگر کسی بکرے کی یا جانور کی سینگ جڑ سے ٹوٹ گئی اور ایسے ٹوٹ گئی کہ اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو رہا ہے تو پھر یہ عیبدار سمجھا جائے گا. ایسے جانور کی قربانی دینا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی دم اور اس کے کان آدھے سے زیادہ کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. آدھے سے کم تھوڑے بہت اگر اس کو سوراخ پڑ گیا یا چیری گئی ہے تو اس کے لیے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. ایسے جانوروں کی قربانی دے سکتے ہیں. 1/3 سے زیادہ اگر کسی جانور کا کان پھٹا ہوا ہے اور کسی جانور کی دم 1/3 سے زیادہ آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو یہ عیبدار سمجھا جائے گا. اور کسی جانور کے پیر میں زخم ہے لیکن اس پیر کو زمین پر رکھ کر چل سکتا ہے، اس پیر کے سہارے سے وہ جانور آگے بڑھ سکتا ہے تو یہ عیب میں شامل نہیں ہے. ایسے جانور کی بھی قربانی دے سکتے ہیں. لیکن پیر میں زخم ایسا لگا، ایسی چوٹ آ گئی کہ وہ 4 پیروں میں سے ایک پیر کو زمین پر ٹیکتا ہی نہیں ہے، اسے اتنی تکلیف ہے تو اب یہ معذور جانور ہے اور یہ جانور عذر والا ہے. ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے اور درست نہیں ہے. یہ عیبوں سے صاف ہونا چاہیے، یہ عیبوں سے جانور پاک ہونا چاہیے. ایسے جانور کو ہم اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی کوشش کریں. قربانی کے سلسلے میں موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر کے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے کہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بھی رکھنا اور دوسروں کو بھی اس بات کو شیئر کرنا. عام طور پر جانوروں کی خریدی جب شروع ہوتی ہے ہم لوگوں کی تو اس کو اپنے گھروں کے سامنے لا کر باندھنے کے سلسلے میں اور اس کو چرانے کے سلسلے میں
احتیاط سے کام نہیں لیتے ہم لوگ، بڑی غفلت سے اور شو بازی سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھو حالات پہلے کی طرح نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں حالات دن بدن ہمارے اوپر کس طریقے سے گزر رہے ہیں اور کس طریقے سے مشکلات کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس لیے جس زمانے میں کرنا تھا کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن آج قدم قدم میں پھوٹ کر رکھنے کا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بڑا جانور خرید لیا، اب اس جانور کے اوپر بڑی پابندیوں کی باتیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ لہذا اگر کسی نے خرید لیا ہے، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے کسی کو تکلیف دیے بغیر قربانی کے ایام آنے تک کیسے سنبھال کر رکھنا ہے، کیسے اسے چارہ پانی کا انتظام کرنا ہے، کیسے اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کے لیے پورے احتیاط کے ساتھ قدم بڑھانا پڑے گا۔ ورنہ گاؤں کے اندر اگر ایک واقعہ کوئی دنگا فساد کا پیش آیا، اس کا اثر پورے گاؤں پر پڑے گا۔ ایک کی کرنے کی وجہ سے سب کو سزا بھگتنا پڑتا ہے، کرتا کوئی ایک ہے، بھرتا کوئی اور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے جانور خرید لیا ہے وہ اپنے جانوروں کو باندھنے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں لوگوں کی نظریں نہ پڑتی ہو، اور چرانے کے سلسلے میں الگ اعلان دن کے دن دہاڑے کھلم کھلا کھیتوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا آس پاس ادھر ادھر جہاں چارہ مل رہا ہے وہاں اپنے جانوروں کو لے کر دن دہاڑے چرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، بے احتیاطی ہے، غفلت ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی خطرہ نہ آ جائے ہمارے گھر پر۔ اس لیے دو کاموں میں بڑا احتیاط کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، موبائل کا غلط استعمال جانوروں کے سلسلے میں۔ یہ موبائل ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہے اور ایک مصیبت بھی ہے۔ اگر اس موبائل کا صحیح استعمال ہوا تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے زمانے میں کرنے کے لیے مشکل ہوتی تھی، آج گھر بیٹھے آدمی کر رہا ہے۔ گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے شاپنگ ہو رہی ہے، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے چیزوں کی خریدی ہو رہی ہے، گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پیسے پہنچا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، بزنس ہو رہا ہے موبائل کے اندر، بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں موبائل کے اندر۔ لیکن اسی موبائل کے غلط استعمال سے ہمارے اوپر عذاب اور مصیبت کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے آدمی اپنے خریدے ہوئے جانور کی فوٹو لے کر کے گروپ میں شیئر کرتا ہے، دوستوں کو شیئر کرتا ہے، رشتہ داروں کو شیئر کرتا ہے، اور نیچے لکھتا ہے کہ یہ اتنی قیمت میں خریدا، فلاں جگہ سے خریدا، اور یہ ایسا ویسا ہے، تم بھی خرید لو، تم بھیجو کیسا ہے تمہارا جانور دیکھتا ہوں۔ یہ چیٹنگ ہو رہی ہے جانوروں کی تصاویر بھیج کر کے۔ یہ سوشل میڈیا ہے میرے بھائی، یہ ہماری بھیجی ہوئی تصویر پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جائے گی، اور یہی تصویر ہمارے لیے سزا کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ہرگز بھی اپنے اپنے موبائل کو اپنے جانوروں کی فوٹو کھینچنے میں استعمال نہ کرو، اس کی ویڈیو بنا کر کسی بھی واٹس ایپ میں یوٹیوب میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو، اور اس کو ذبح کرتے وقت میں، اس کو چھیلتے وقت میں، اور عید کے دن اس کے گوشت کی کٹائی کے وقت میں ویڈیو بنانا اور اس کی فوٹو کھینچنا، اور اسے ویڈیو کو جو ہے فوٹو کو واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں اور دوسرے فیس بک وغیرہ میں ایڈ کرنا اور اس کو شیئر کرنا، یہ بالکل خطرے کی چیز ہے۔ آج کے حالات ہمیں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ قدم بڑھائیں، ہرگز موبائل کا استعمال ایسے کاموں کے لیے نہ کریں، اور اپنے جانوروں کی حفاظت کی پوری پابندی کریں۔ پورے بنگلور شہر میں اس کی وجہ سے حالت آج ایسی آئی ہے کہ بنگلور شہر کا آدمی مالدار کوئی بڑا جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب بکروں کی قربانی کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اب ان کے اعتراضات کہاں تک صحیح ہے؟ وہ ہمارے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، تو پابندی لگانا کہاں تک صحیح ہے؟ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اعتراضات صحیح ہے اپنی جگہ
جگہ غلط ہے، اس پر بڑی بحثیں کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر ہمارے علاقے کے لوگ یہ سمجھ کر غفلت برت رہے ہیں کہ سارا کا سارا گاؤں ہمارا، یہاں ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہتا ہوں گاؤں ہمارا ہے لیکن آنے والا قانون ہمارا نہیں ہے، اور ہم گاؤں سے نہیں چلتے، قانون سے ہمارے کام چلتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، جتنا ہو سکے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ آس پاس اور محلے کے اندر اپنے گھر کے اڑوس پڑوس میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور کچھ تفصیلی باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آمین و علینا